شکریہ اسپیکر صاحب. ایک تو انرجی کی جتنی یہ ڈیمانڈز ہیں اسپیکر صاحب، ڈیمانڈ نمبر 35 ہے، 36 ہے، 37 ہے، ڈیمانڈ نمبر 103 ہے، یہ پاور سیکٹر کی ڈیمانڈز ہیں اسپیکر صاحب. 636 ارب روپے کی ڈیمانڈ، 2.1 ارب روپے کی ڈیمانڈ، پھر 1 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیمانڈ، تقریباً 2.5 ارب روپے کی ایک اور ڈیمانڈ. جناب اسپیکر 127 جو ڈیمانڈ نمبر ہے وہ پیٹرولیم کی ہے، 128 بھی پیٹرولیم کی ہے، یہ 718 بلین اور 72 بلین روپے کی ہے. یہ ٹوٹل 1630 ارب روپے کی یہ ڈیمانڈز ہیں اسپیکر صاحب. جو اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام کی، وہ پاور سیکٹر کے اندر جا رہی ہے. آپ کا بجٹ کا میجر پورشن اس سے بلونگ کرتا ہے اسپیکر صاحب. اگر ہم دیکھیں بجلی کے معاہدوں کو اٹھا کے، ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر ہم نے پالیسی فریم کی اور اس پالیسی کے تحت ہم چل پڑے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں کارخانے لگانے. جناب اسپیکر پرائیویٹ سیکٹر میں کارخانے لگانے شروع کیے اور عوام کا بٹھا بیٹھ گیا. بجلی ہماری پہنچ سے جاتی رہی اور بجلی اب ایک عام آدمی، غریب آدمی خرید نہیں سکتا. بجلی کے وہ کارخانے لگائے گئے جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا، اور ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہی بجلی کے آئی پی پیز بنے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب. آپ جب بھی دیکھیں گے اس منسٹری کے جو بھی منسٹر صاحبان ہیں وہ ہر وقت اسی گفتگو کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کون سا ایسا سلوشن ہے جس سے ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں. جناب اسپیکر جو ٹریجری بینچز پہ ہمارے ساتھی اس وقت بیٹھے ہیں، فاضل اراکین، جس جماعت کی اس وقت حکومت ہے، یہ معاہدے ان کے پچھلے ادوار میں تحفے کے طور پہ اس ملک کو ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب عام آدمی ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا. ہماری اس گورنمنٹ میں جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، جو بچا کھچا کہیں ٹیوب ویل کنیکشن چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اسپیکر صاحب. ٹیوب ویلز کے لیے کوئی انسینٹو نہیں ہے. عام آدمی جو سولر نہیں لگوا سکتا، بجلی وہی چلاتا ہے، اور آپ نے تمام تر بوجھ اس عام آدمی کے اوپر ڈال دیا اسپیکر صاحب. جو بندہ افورڈ کرتا ہے وہ سولر پہ چلا گیا. انڈسٹریل سیکٹر آپ کا نکل گیا ہے، انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی سولر پہ چلی گئیں. اسپیکر صاحب آپ ان لوگوں سے اور کتنا پیسہ نچوڑیں گے، کتنا پیسہ لیں گے؟ یہ پورا کا پورا نظام بیٹھ گیا ہے. آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس قابل نہیں رہیں کہ وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکیں، اور اب انہوں نے ایک نیا رول اپنا لیا ہے کہ لوگوں کی ہیوملیشن کرتی ہیں. عام آدمی کی، غریب آدمی کی ہیوملیشن ہوتی ہے. اگر وہ 1 مہینے کا اپنا بل جمع نہیں کرواتا، بذریعہ پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. لوگ اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں. یہ ہے آپ کی پالیسی جو آپ نے اس ملک کو دی ہے پاور سیکٹر کے اندر. اسپیکر صاحب ایک اور چیز، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز سال میں ڈسٹریبیوشن بھی ہے، اس میں آپ کی جو وہ کمپنیز جو جنریشن کر کے دیتی ہیں، آئی پی پیز ہیں، 1000 ارب روپے کا نقصان سالانہ ہوتا ہے. 1000 ارب روپے کا نقصان بھی ہم ہی پے کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب آپ نے اس بجٹ کے اندر، میرا نہیں خیال کہ اس کا کیا میکنزم ہے، آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا، آپ نے ڈیٹ سروس سرچارج لگایا ہے. اسپیکر صاحب ڈیٹ سروس سرچارج جو حکومتوں کے عللے تللے تھے، جو ڈپارٹمنٹ کے عللے تللے تھے، وہ پھر آپ عام کنزیومر پہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر گورنمنٹ وہ ڈیٹ کلیئر کرنے کے لیے جو سرکولر ڈیٹ کی صورت میں موجود ہے 2.7 ٹریلین کا، 2700 ارب کا پاور سیکٹر کا ہے، پیٹرولیم سیکٹر کا بھی تقریباً 2000 ارب سے زیادہ کا ہے،
اس کی کلیئرنس کا جو پاور سیکٹر نے میکنزم بنایا ہے اس میں آپ پھر ڈیٹ سروس سرچارج عام آدمی پہ سرچارج لگانے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ پھر قانون میں تبدیلی کریں گے، وہ بھی ہماری جیب سے جائے گا، عام آدمی کی جیب سے جائے گا۔ شکریہ، وائنڈ اپ کریں۔ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، جو پچھلی حکومتوں میں الیکٹریفیکیشن کے پیسے دیے گئے، میں یہ چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیں، وہ پیسے ابھی تک ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں میرے حلقے میں، میری جو تقریباً 150 اسکیمیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کا افتتاح میں ان کے ہاتھ سے کراتا ہوں، لیکن وہ پیسہ تو ضائع نہ ہو، اس کا کریڈٹ وہ لیں، لیکن اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو پیسہ ہم نے دیا وہ پیسہ غریب تک پہنچے۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔